ہم کرتے ہیں اور جن کا نام لیتے ہیں تو ہمارے دل کی دھڑکنیں محبت سے انگڑائیاں لینا شروع ہو جاتی ہیں. انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے، خصوصاً جن کا ذکر میں کرنے لگا ہوں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کا نصیبہ اتنا اعلیٰ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نصیبہ اتنا اعلیٰ ہے، مقدر اتنا اعلیٰ ہے کہ انہوں نے زندگی شروع کی تو حضور کے گھر سے شروع کی ہے. انہوں نے زندگی اپنی گزارنا شروع کی. ابھی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے، بچپن ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں آ جاتے ہیں، آپ کی زیر تربیت آ جاتے ہیں، حضور کی پرورش میں آ جاتے ہیں. اور خود سوچئے وہ بچہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کی صبح سے شام تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کریں، مائی سیدہ خدیجہ جس کی دیکھ بھال کریں. اب جو زندگی جس نے شروع کی ہے ایک مقصد، ایک مشن کو سامنے رکھ کے، اور اس کی ترتیب، اس کی منزل پہ پہنچنے کی جو ڈائریکشن ہے وہ خود حضور نے متعین کی ہے. اس سے بڑا نصیبہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہی وجہ ہے کہ جس وقت یہ تربیت پروان چڑھتی ہے، اوپر اٹھتی ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. فرمایا میں جس کا مولا، من کنت مولا فعلی مولا، فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. کیا مطلب؟ کہ جو مجھ سے پیار کرے گا وہ علی سے پیار کرے گا، اور جس سے میں پیار کروں گا علی اس سے پیار کرے گا. یعنی یکجان کو یہ بنا دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان دے کہ علی ہر اس سے محبت کرے گا جس سے میں محمد محبت کروں گا. جو میں محمد کا پیارا ہوگا علی کا بھی وہ پیارا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں حضور پاک نے ابو بکر سے پیار کیا، حضرت علی نے ابو بکر سے پیار کیا. حضور پاک نے حضرت عمر سے پیار کیا، حضرت علی نے حضرت عمر سے پیار کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے پیار کیا، حضرت علی نے حضرت عثمان سے پیار کیا. حضور پاک کے جتنے اصحاب و اہل بیت ہیں، جن سے حضور پیار کرتے ہیں علی بھی انہی سے پیار کرتے ہیں. اور قیامت تک آنے والا جو بندہ بشر، مومن، مسلمان جو حضور پاک سے پیار کرے گا، جس کا پیار سچا ہوگا، وہ حضرت علی سے پیار کرے گا. اور پھر اتنا ہی نہیں، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تربیت کر کے اتنا کمال درجے تک پہنچایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ، فرمایا علی وہ ہے النظر وجہ علی عبادہ، فرمایا جس نے علی کے چہرے کو دیکھا اس کو عبادت کا ثواب ملے گا. گویا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور پھر جو حضور پاک کے دور میں تھے وہ تو دیکھ سکتے تھے، جو حضور پاک کے دور کے بعد بھی جب تک حضرت علی زندہ رہے وہ دیکھتے رہے، وہ یہ لذت حاصل کرتے رہے. اور جو بعد میں آنے والے ان کے دل میں جس وقت یہ احساس پیدا ہوتا ہے، جذبہ آتا ہے کہ بھئی ہم کیا کریں، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذکر علی عبادہ، فرمایا بعد میں آنے والے علی کا ذکر کریں گے، ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہوگا. تو گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ کمال درجہ حاصل ہے کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے پاپا، مجھے پتا چلا جب بھی بیٹھتے ہیں کسی محفل میں حضرت علی بیٹھے ہوں تو میرے پاپا ٹک ٹکی باندھ کے حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہوئے مسکراتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں. مجھے جب پتا چلا میں نے پوچھا بابا جان آپ پتا چلا علی کے چہرے کو بڑے پیار سے دیکھتے ہیں، بڑی محبت سے دیکھتے ہیں، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہوئے مسکراتے بھی ہیں.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ہاں بیٹی میں علی کے چہرے کو دیکھتا ہوں محظوظ ہوتا ہوں، اس لیے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور جب تک علی کسی محفل میں ہوں جس محفل میں بھی جاؤں تو علی موجود ہوں تو میں علی کے علاوہ پھر کسی اور کو نہیں دیکھتا۔ یہ آپس میں محبت تھی، پیار تھا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ایسی ایک کسوٹی ہے، ایک پیمانہ ہے کہ فرمایا قیامت تک ہر آنے والا مومن علی سے پیار کرے گا، فرمایا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو علی سے پیار نہ کرے، اور فرمایا منافق کبھی علی سے پیار نہیں کر سکتا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ نے مقام دیا ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور پھر محبت پیار اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہوگا، اور فرمایا اے علی کیا اس پہ تو راضی نہیں ہے کہ جنت میں بھی میرے گھر کے سامنے تیرا گھر ہوگا، جنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، اس کے سامنے جس ہستی کا گھر ہوگا اسے مولا کائنات جناب سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت علی کو دی، لخت جگر، وہ پیاری بیٹی جس کے لیے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فرمایا جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ محمد کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے فاطمہ کو راحت پہنچائی اس نے مجھ محمد کو راحت پہنچائی صلی اللہ بولیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آج کے جمعہ کا موضوع ہے کہ آپ کو جو اللہ نے شان عطا کی تھی، اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کی زندگی کی جو ترتیب رکھی تھی۔ میں سیدہ فاطمہ سے آپ کا نکاح ہو گیا، گزشتہ جمعہ میں عرض کر چکا ہوں۔ اب نکاح ہوا، نکاح کے بعد زندگی کی ایک ترتیب ہے، اور وہ ترتیب کیا ہے؟ میاں بیوی کا آپس میں بھی پیار ہے، اور پھر آپس میں پیار کے ساتھ ساتھ رب کی عبادت کا بھی بڑا ناز ہے، رب کی عبادت کا بھی بڑا زور ہے، اور رب کی عبادت اتنی ہو رہی ہے کہ دونوں میاں بیوی رات اپنے رب کو مناتے ہیں، رب کے حضور قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجود میں، اور پھر یہ عبادت اتنی بڑھتی ہے کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے متعلق روایات میں آتا ہے بسا اوقات رات کو اتنی عبادت کرتی کہ آپ 2 رکعت نماز کی نیت کرتی، نفل پڑھتی، اس میں لذت سے قرآن پڑھتی، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھتی، ترتیب کے ساتھ پڑھتی، حتیٰ کہ دوسری رکعت ابھی جاری ہوتی تو مسجد نبی سے اذان کی آواز آتی۔ حضرت فاطمہ اپنی نماز مکمل کرتی، آسمان کی طرف دیکھ کے عرض کرتی مولا تیری رات کتنی چھوٹی ہے، تیری بندی کی 2 رکعتیں بھی ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، کیسی لذت ہے! اور یہ لذت بندہ اس سے پوچھ سکتا ہے جس کو حقیقی رب سے عشق ہو جائے، محبت ہو جائے۔ اور سیدہ فاطمہ کو یہ محبت تھی، سیدنا علی شیر خدا کو یہ محبت تھی، اور یہ محبت کیسی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو تیر لگتا ہے غزوے کے اندر، ایک جنگ میں تیر لگا، نکالنے کی کوشش کی گئی، نہیں نکلتا، تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے بھائی ٹھہرو تھوڑی دیر، کیا کرنا ہے؟ کہا میں نماز کی نیت کر لیتا ہوں، میں نماز پڑھنا شروع کروں گا، آپ میرے جسم سے تیر نکال لینا۔ کیوں؟ فرمایا جس وقت میں نماز میں ہوتا ہوں مجھے دنیا بمافیا کی پھر خبر نہیں ہوتی، فرمایا میں ہر چیز سے بیگانہ ہو جاتا ہوں، پھر مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ فرمایا جس وقت میں نماز کی نیت کر لوں میرے جسم سے تیر نکال لینا۔ ایسا ہی ہوا کہ نماز کی نیت کی، اللہ کے حضور حاضری دی، اور ایسی حاضری کہ ساری کائنات سے بیگانہ ہو گئے، ساری کائنات کو بھول گئے، تیر نکال لیا گیا۔ جس وقت سلام پھیر کے پوچھا بھائی کیا بنا، کہنے لگے تیر نکال لیا، کہا مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کی عبادت کا اس قدر استغراق ہے، اس قدر اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر مشغولیت ہے، اور للہیت اتنی ہے، اخلاص تقوی اتنا ہے کہ جب رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں پھر کسی اور کی خبر، بولیے روزہ تو نہیں لگ رہا آپ کو، کسی اور کی خبر نہیں ہوتی۔ اللہ کرے ہم سب کو بھی اللہ ایسی عبادت نصیب فرمائے۔
وہ کہتے ہیں ایک آدمی تھا تو نماز کے بعد پریشان ہو گیا، نماز کے بعد پریشان ہو گیا تو کسی نے کہا کیوں بھائی پریشان کیوں ہو؟ کہنے لگا آج مولوی صاحب نے نا 4 کی بجائے 3 رکعتیں پڑھا دی، باقی نمازیوں نے کہا ہمیں تو خبر نہیں ہوئی۔ کہنے لگا میری 4 دکانیں ہیں، ہر رکعت میں ایک ایک دکان کا حساب کر لیتا ہوں، آج 3 دکانوں کا ہوا، چوتھی کا نہیں ہوا۔ تو ہماری جو نماز ہوتی ہے نا، اللہ اکبر، مولا علی شیر خدا کی کہاں نماز، کہاں ان کی نمازوں کی لاہیت، کہاں ہماری نماز کے، ہم جو ہی نماز کی نیت کرتے ہیں ہر چیز ذہن میں آ جاتی ہے، وہ ساری جو بھولی بسری باتیں ہوتی ہیں نا وہ ساری کی ساری ذہن میں آ جاتی ہیں۔ لیکن جس وقت وہ اللہ والے نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر کہتے تھے، اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ہی ہر ایک دنیا کی فکر غم ختم ہو جاتا تھا، پھر اللہ رب العزت کے حضور حاضری ہوتی تھی۔ اور پھر وہ حاضری کیسی ہوتی تھی کہ اللہ کو پھر ان پہ پیار آتا تھا، محبت آتی تھی، اور پھر اللہ اس محبت کا بھی اظہار فرماتے تھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں جاتے ہیں، غزوہ خیبر میں رات کو عشاء کی نماز پڑھی، بات چل پڑی آج 3 دن ہو گئے خیبر فتح نہیں ہو رہا، یا رسول اللہ کیا کیا جائے؟ حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا یہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ خیبر فتح کرا دے گا، خیبر کا جو سب سے بڑا قلعہ ہے نا وہ فتح ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ کس کو دیں گے؟ اور میں اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح عطا کرے گا۔ یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتا دیں۔ اور بڑا خوش نصیب ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اور اتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ اس کی نمازیں، اس کی للہیت، اس کا تقوی، اس کی طہارت اتنی اعلیٰ ہے کہ وہ اللہ سے تو پیار کرتا ہی کرتا ہے۔ اب ہم سارے بھی کہتے ہیں ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، لیکن خوش نصیبی اس کی ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی پیار کریں۔ تو فرمایا وہ اتنا خوش نصیب ہے جس کو میں کل یہ جھنڈا دوں گا، فرمایا وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہی کرتا ہے۔ فرمایا وہ اتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ اب سارے صحابہ دل کے اندر یہ ارمان لے کے رات بسر کرتے ہیں، اللہ کرے ہمارے نصیبے میں یہ سعادت آ جائے، اللہ کرے ہمیں اللہ رب العزت یہ موقع دے دے کہ حضور کے ہاتھ سے ہمیں جھنڈا مل جائے، اسلام کا علم مل جائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح سارے صحابہ کی دیکھی کتاب، تو فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ علی اپنے خیمے میں ہیں، اشوب چشم ہے، یا رسول اللہ باہر نہیں آ سکتے، سورج کی تپش کی وجہ سے آنکھوں میں جب روشنی زیادہ پڑتی ہے، تپش پڑتی ہے، یا رسول اللہ اشوب چشم بڑھ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا علی کو بلاؤ، علی کو بلایا جاتا ہے، حضرت علی شیر خدا آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی کیا بات ہے، آج مجاہدین کے صف میں نظر نہیں آ رہے؟ یا رسول اللہ اشوب چشم ہے، آنکھوں کا درد ہے، تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چہرے سے اپنا ہاتھ ہٹاؤ، ہاتھ ہٹاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں پہ لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ لعاب دہن جو کوڑے خون میں حضور ڈالتے ہیں وہ میٹھا ہو جاتا ہے، وہ لعاب دہن جو ابو بکر کی ایڑی پہ لگتا ہے اس کا سارا زہر ختم ہو جاتا ہے، وہ لعاب دہن جو ابو فقیہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو حضور لگاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو صحت دے دیتے ہیں، وہ لعاب دہن جو عبداللہ ابن عتیق کی ٹانگ پہ لگتا ہے، ٹوٹی ہوئی ٹانگ جڑ جاتی ہے، وہ لعاب دہن جو حضرت عبداللہ کی دونوں آنکھوں کا ڈیلا نکل جاتا ہے، حضور پاک لگاتے ہیں، وہ آنکھ کا ڈیلا رکھتے ہیں جس وقت تو کہتے ہیں پہلے سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے، وہ لعاب دہن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی شیر خدا کی آنکھوں میں لگایا۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں اللہ کی قسم یوں لگتا تھا کبھی مجھے آنکھ کی کوئی تکلیف ہوئی نہیں ہے۔ ادھر حضور کا لعاب دہن لگا، ادھر اللہ نے ساری تکلیف دور کر دی، ساری کی ساری تکلیف دور ہو گئی۔ اب صرف یہ نہیں کہ دور ہو گئی، جب تک حضرت علی زندہ رہے پھر کبھی آنکھوں کی تکلیف نہیں ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لو بھائی جھنڈا، جھنڈا لو، اسلام کا جھنڈا آج تمہارے ہاتھ میں ہم دیتے ہیں، اللہ تمہارے ہاتھ پہ فتح دے گا۔ حضرت علی شیر خدا آگے بڑھتے ہیں، اتنے میں وہ جو خندق کھودی ہوئی تھی 30 میل لمبی خندق تھی،
اور 30 فٹ چوڑی تھی. ادھر سے وہ جو قلعہ تھا اس کا جو بڑا سردار تھا مرحب، وہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہے، اور جس طرح خود پہلوان تھا اسی طرح اس نے گھوڑا بھی اعلیٰ نسل کا رکھا ہوا تھا. وہ کراس کر کے سیدھا سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کون ہے تم میں سے جو میرا مقابلہ کر سکے. حضرت علی شیر خدا آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں میں تمہارے مقابلے کے لیے ہوں، تمہارا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام علی ہے. فرمایا تم میرا مقابلہ نہ کرو، کیونکہ تم بھتیجے میرا تمہارے والد کے ساتھ ایک تعلق تھا، محبت تھی، یارانہ تھا. میں تمہیں کہتا ہوں تم چھوٹے ہو، اور میرا پتہ ہے نا کہ عرب میں میرا بڑا چرچا ہے، ہر ایک بندہ جانتا ہے مرحب پہلوان کو، لہذا تم اپنی جان بچاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہنا چاہتا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھائی آ جاؤ، دو ہاتھ کر لیتے ہیں، تم عرب کے پہلوان ہو اور میں رحمان کا پہلوان ہوں، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. جس وقت وہ نہ مانا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکارا اسے، فرمایا بھائی تم ایسا کرو، لڑنا چاہتے ہو تو پہلے گھوڑے سے تو اترو نا، گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہو، بحث کر رہے ہو، نیچے آؤ، نیچے آ کے آمنے سامنے ہو نا رب کے مجاہد کے، اللہ اور اس کے رسول کے شعر کے سامنے ہو، تمہیں پتہ چلے تمہاری اوقات کیا ہے. نیچے آتا ہے، تلوار کو وار کرتا ہے، حضرت علی اسے خطا کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائد پہ ہو جاتے ہیں، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کہتے ہیں اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے ایک وار کرتے ہیں، دو اس نے لوہے کی زرہ پہنی ہوئی ہیں، اس کے باوجود اس کے سر سے لے کے سینے تک جسم کٹ جاتا ہے اور تڑپنا شروع ہو جاتا ہے. وہ پہلوان جو ہزاروں پہ غالب تھا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے اس پہلوان کے مقابلے میں آ جاتے ہیں اور پھر اس کو ڈیر کر دیتے ہیں. اللہ فتح عطا کرتے ہیں، خیبر فتح ہو جاتا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی شیر خدا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بات چل پڑتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو کیا پسند ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی 3 پسندیں بیان کرتے ہیں. فرمایا حبب الی من الدنیا ثلاث، فرمایا مجھے اس دنیا میں اللہ نے 3 چیزوں کی محبت عطا کی ہے. دعا کرو اللہ ہمیں بھی عطا کرے، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی برکت سے اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے. الخدمت للضعیف، والضرب بالسیف، والصوم بالسیف. فرمایا خدمت کرنا، اور وہ بھی غرباء کی خدمت کرنا، مسکینوں کی، یتیموں کی خدمت کرنا اللہ نے میرے دل میں ڈال لیا، میرا پسندیدہ مشغلہ ہے. حضرت علی کے دسترخوان پہ ہر وقت غریب کھاتے رہے، غرباء کھاتے رہے. فرمایا علی کے گھر مہمان آئے، علی اپنا سب کچھ لٹا دے پر مہمان کو خالی ہاتھ نہ جانے دے. حضرت امام حسن فرماتے ہیں مولا علی شیر خدا کے گھر کی یہ کیفیت تھی، جب کبھی کوئی دروازے پہ آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خالی نہ جانے دیا. حتیٰ کہ ایک دن ایسا ہوتا ہے حضرت علی جاتے مزدوری کرتے، ایک سیر جاؤ ملتے، حضرت علی لے کے آتے، ابھی گھر پہنچے ہی تھے، دروازے سے اندر قدم رکھا تھا، پیچھے دروازے پہ دستک ہو گئی. کون ہے؟ فرمایا ابن السبیل، سائلوں سوالیوں مانگنے والا ہوں. حضرت علی نے وہ سارے کے سارے جاؤ جو گھر لائے تھے اسے دے دیے. فرمایا لے جاؤ. حضرت علی شیر خدا کی سخاوت یوں تھی، اور اتنی ہی نہیں، حضرت علی شیر خدا گھر موجود نہیں ہے اور پھر بھی اگر کوئی آ جاتا، یہ حضرت علی کا گھر ایسا تھا یہاں سے خالی واپس، بولو میرا بھی روزہ ہے، بولو، خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا. ایک مرتبہ حضور کی کچہری میں ایک بوڑھا آیا، نجد کا رہنے والا بوڑھا آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، حضور کے سامنے دکھڑے کرتا ہے. اب بوڑھے کے دکھڑے حضور نے سنے، اللہ ہمیں بھی سننے کی توفیق دے، اپنے بوڑھے والدین کے دکھڑے سنا کرے، ان کے پاس بیٹھا کرے. کتنے بوڑھے ہیں
جن کی آنکھوں میں چم چم آنسو ہیں. اولاد کے پاس سب کے لیے وقت ہے, موبائل کے لیے وقت ہے, لیکن بوڑھے والدین کے لیے وقت. کتنے والدین نے صبح دیکھے نا, ایک بیگ ادھر ایک ادھر, بچوں کو ساتھ بٹھایا ہوا, سکول لے کے جا رہے, واپس لے کے آ رہے, سارے اخراجات ان کے برداشت کر رہے. یہی بچہ جس کے لیے سب کچھ والدین نے تج دیا, سب کچھ قربان کر دیا, جب بچہ بڑا ہوتا ہے کہتا ہے میرے ابو نے کیتا کی ہے میرے استے. اللہ اکبر. آج تجھے عزت ملی, تجھے شان ملی, تیرا سٹیٹس ہو, تیرے سارے والدین کی ہی تو قربانی ہے. انہوں نے تجھے پڑھایا لکھایا, انہوں نے تیری تربیت کی کہ آج تو اس مقام پہ پہنچا. آج اگر کہیں میرے ماں باپ نے کیا کیا ہے, پھر بڑا دکھ لگتا ہے ماں باپ کو, ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے, بولتے تو کچھ نہیں. اب یہ بوڑھا گھر والوں کا ستایا ہوا حضور کی کچہری میں آ گیا, رونے لگا, یا رسول اللہ نجد سے چلا ہوں, بھوکا پیاسا, کچھ بھی نہیں, کپڑے بھی پھٹے ہوئے, یا رسول اللہ آپ کی کچہری میں آیا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے کی تسلیاں دی, بوڑھے کو تسلی دی, تھپکی دی. بوڑھا تھوڑا اطمینان میں ہوا تو بوڑھے نے کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا لے, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, آخری وقت ہے, کہیں جان نہ نکل جائے, کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لے. حضور پاک نے کلمہ پڑھایا. اب بوڑھا رو کے کہنے لگا یا رسول اللہ آج 3 دن سے سفر میں تک کچھ کھایا پیا نہیں. اب حضور کے پاس جو 2-4 صحابہ بیٹھے تھے, حضور نے ان کی طرف دیکھا, یہ تو سارے اصحاب الصفہ والے ہیں. اصحاب الصفہ ان کو کہتے ہیں جو طلباء تھے, دور دراز سے آ کے وہاں ڈیرا لگایا ہوا قرآن پڑھنے والے, ان کا تو اپنا ذاتی گھر کوئی نہیں. حضور نے فرمایا سلمان جی یا رسول اللہ, فرمایا جاؤ نہ ذرا باہر آواز لگاؤ, ھذا ضیف رسول اللہ, اللہ کے رسول کا مہمان ہے کوئی اسے کھانا کھلانے والا. حضرت سلمان فرماتے ہیں جو ہی مسجد نبی سے باہر نکلا, سامنے دیکھا حضرت علی شیر خدا کا گھر تھا. میں نے حضرت علی شیر خدا کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے یہ آواز لگائی, پتہ نہیں کیا معاملہ تھا, قدم آگے ہی نہیں بڑھا, وہیں آواز لگاتا رہا. اندر سے دروازے پہ دستک ہوئی, اندر علی تو موجود نہیں ہے. حضرت سیدہ فاطمہ نے چادر دیتے ہوئے فرمایا سلمان یہ چادر لے جاؤ, گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ شمعون یہودی کے پاس گروی رکھ کے کچھ آٹا کچھ دال لے آؤ. میں اپنی چادر گروی تو رکھ سکتی ہوں, لیکن اللہ کے رسول کے مہمان کو خالی نہیں بھیج سکتی. اللہ کے رسول کا مہمان ایسے خالی نہیں بھیج سکتی. حضرت علی کے گھر سے اللہ کے رسول کا مہمان خالی دامن چلا جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت سلمان فرماتے میں نے اس چادر کو لیا, شمعون یہودی کے پاس گیا, ارے یہ گروی رکھ لو, مجھے کچھ آٹا دانا دے دو. شمعون نے ایک نگاہ اس چادر کو دیکھا, ایک نگاہ مجھے دیکھا کہ لگا رے سلمان یہ کس کی چادر ہے. میں نے کہا تمہیں چادر سے کیا, اس سے کیا, یہ کس کی ہے, تم تو سوداگر ہو, تم مجھے ایسا کرو آٹا دانا دے دو, چادر رکھ لو گروی طور پہ. کہ لگا نہیں, جب تک مجھے نہیں بتاؤ گے کس کی چادر, میں اس وقت تک سامان نہیں دوں گا. حضرت سلمان فرماتے پتہ نہیں اس چادر میں کتنی فصاحت و بلاغت تھی کہ اس چادر نے گویا شمعون کو دعوت فکر دی. میں نے کہا شمعون اگر پوچھتے ہو تو یہ چادر اس کی چادر ہے, یہ چادر اس کی چادر ہے جس کو آسمان کا سورج اور چاند دیکھنے کے لیے بھی ترستے ہیں, آج تک انہوں نے اس کو نہیں دیکھا. یہ چادر اس کی چادر ہے. یہ اگر چادر نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے. یہ پاکیزہ چادر رسول کی بیٹی کی ہے, لخت جگر کی ہے. شمعون کی چیخ نکلی, کہنے لگا مجھے موسیٰ کے رب کی قسم, مجھے تورات کی قسم. فرمایا تورات میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ وحی اتاری, آخری جو آنے والا نبی ہے وہ بھی سخی ہوگا, اس کے گھرانے والے بھی سخی ہوں گے, حتیٰ کہ ان کی سخاوت اتنی بڑھ جائے گی گھر میں خود فاتح ہوگا لیکن خالی مہمان کو نہیں جانے دیں گے.
مہمان کو خاطر کر کے بھیجیں گے. فرمایا ارے سلمان سامان بعد میں دوں گا، پہلے مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اس اپنے نبی کا غلام بنا لو. حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے شمعون یہودی کو کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھ کے کہنے لگا یہ چادر بھی واپس لے جاؤ اور یہ جو آپ کا سامان ہے یہ بھی لے جاؤ. اب چادر بھی رسول کی بیٹی کی، یہ دکان بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے وقف ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستو، حضرت علی شیر خدا کے گھر سارے کی کیفیت یہ ہے، گھر میں جس وقت کوئی آتا ہے تو کبھی خالی نہیں جانے دیتے. فرمایا الخدمت للضعیف، فرمایا کمزوروں کی خدمت کرنا یہ علی کو بڑا پسند ہے. اور پھر کتنا پسند ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا ہوا شدید گرمی کا، فرمایا وَالصَّوْمُ بِالسَّيْفِ، فرمایا مجھے روزے رکھنے اور وہ بھی شدید گرمی میں بڑا پسند ہے. حضرت علی نے روزہ رکھا ہوا، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطاری تیار کر رہی ہیں. اب ایک روٹی سب کی رکھی ہے، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے. کون ہے دروازے پہ؟ فرمایا مسکینوں ماں باپ دونوں نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، دیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روٹی اس سے کی اٹھا کے فرمایا بیٹا حسن جاؤ دروازے پہ اس فقیر کو دے آؤ. ابھی پھر باقی روٹیاں رکھی تھی، تقسیم جاری تھی، افطاری کا وقت قریب ہے. پھر دروازے پہ دستک ہوئی، ارے کون ہے؟ فرمایا یتیم ہونا والد نہیں ہے، پیٹ کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، روٹی کا سوال ہے، روٹی دی جائے. حضرت علی دوسری روٹی اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں ارے بیٹا حسن یہ سوالی کو دے آؤ. پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے، ابھی افطاری ہوئی نہیں ہے، وقت بالکل قریب ہے. پھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے، کون؟ فرمایا ابھی قیدی چھوٹ کے آیا ہوں، قید سے دور جانا ہے، راستہ منزل بڑی دور کی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، روٹی کا سوال ہے. حضرت علی نے فرمایا بیٹا حسن یہ لے جاؤ جا کے سوالی کو دے دو. حضرت حسن کہنے لگے ابا حضور اگر اجازت ہو تو اپنی روٹی بھی دے دو. حضرت فاطمہ کہنے لگی میں بھی دیتی ہوں بیٹا میری بھی لے جاؤ. حضرت امام حسن شہید کربلا کہنے لگے میری حصے کی روٹی بھی لے جاؤ. اتنے میں آپ کی کنیز حضرت فضہ وہ کہنے لگی شہزادے میرے حصے کی روٹی بھی لے جاؤ تاکہ آنے والوں کو پتہ چلے صرف علی کا گھرانہ ہی نہیں علی کے نوکر اور غلام بھی صحیح ہوا کرتے ہیں. اب یہ ساری روٹیاں دے کے خود پانی سے افطاری کی سارے گھرانے میں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں حضرت علی جاتے ہیں، سیدہ فاطمہ جاتی ہیں، جبریل امین آ جاتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. آگے جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا یہ جو خانوادہ ہے نا اس نے آج جو سخاوت کی ہے اللہ کو بڑی پسند آئی ہے. اور یہ سخاوت انہوں نے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کی. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. فرمایا انہوں نے یہ ساری سخاوت اس وجہ سے کی ہے کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے. اور رب کہتا ہے میں ان سے راضی ہوں. ان کی سخاوت میں اللہ کو بڑی پسند آئی ہے. تو میرے معزز سامعین حضرت علی شیر خدا یہ گھرانہ اتنا سخی اور اتنا سخی کہ مال تو دیا ہی دیا. آخری وقت ہے 17 رمضان ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں سحری کھا کے ذکر میں مشغول ہیں. اتنے میں مؤذن آ جاتے ہیں. حضرت امام حسن فرماتے مؤذن نے آگے یاد دلایا نماز کا وقت ہو گیا ہے، امیر المؤمنین چلیے نماز کے لیے. حضرت علی گھر سے نکلتے ہیں. گھر سے نکلتے کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد جا رہا ہوں.
مسجد آ جاؤ بھائی، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، سارے آ جاؤ نماز کے لیے۔ حضرت علی بلند آواز سے لوگوں کو نماز کی دعوت دے رہے، مسجد کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، ادھر سے عبدالرحمن ابن ملجم خارجی دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے، وار کرتا ہے، پیشانی پہ تلوار لگتی ہے۔ اب یہاں میں آپ سے سوال کروں گا، حضرت علی کہاں جا رہے تھے؟ بولیے۔ مسجد جا رہے تھے، کیا کرنے جا رہے تھے؟ نماز کے لیے جا رہے تھے۔ دروازے پہ پہنچے، قاتل نے وار کیا پیشانی پہ، جس وقت وار لگا، تلوار لگی تو حضرت علی کا آخری جو جملہ تھا، آخری لفظ تھا وہ کیا تھا؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اور کامیاب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ علی ساری زندگی نماز سے پیار کرتا رہا۔ اے علی، آپ نماز سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اس وجہ سے کہ میرے آمنہ کے لال نے فرمایا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس نے نماز پڑھی اس نے میں محمد کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج جو حضرت علی کا زیادہ نام لینے والا ہے، اللہ معافی دے، وہ گلیوں میں در در پہ بھیک مانگتا ہے، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں سکھایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت بھی اپنے عمل سے سکھایا ہے، رب سے آ کے مانگنا ہے، رب کے حضور جھکنا ہے، نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑنی۔ اور حضرت علی کے جو پیارے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے ٹکڑے، جناب امام حسین کو دیکھ لیجئے۔ حضرت امام حسین آخری وقت ہے، 3 دن کی بھوک پیاس ہے، سب کچھ ہے، لیکن جس وقت دنیا سے جا رہے ہیں سر سجدے میں ہے، سر سجدے میں ہے، اور آپ کا سر کاٹا جا رہا ہے۔ اہل بیت کی سے محبت کرنے والے، اہل بیت کا نام لینے والے، ان کو اہل بیت نے یہ سبق دیا ہے کہ بھائی نماز کسی حالت میں چھوڑنی نہیں ہے۔ کیوں؟ حضور پاک بھی آخری وقت نماز کو یاد کرتے رہے، حضور پاک کی آل بھی آخری وقت، جو آخری عمل تھا حضور کی آل کا وہ نماز ہی تھا۔ تو ہمیں درس دے کے گئے ہیں کہ نماز کبھی نہیں چھوڑنی ہے، صرف رمضان میں نہیں نماز فرض بلکہ پورا سال نماز، جس طرح رمضان میں نماز فرض ہے اسی طرح باقی سال بھی فرض ہے۔ رمضان میں نماز ہم پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ سارے پڑھتے ہیں، تو رمضان میں جس رب نے نماز کا حکم دیا ہے باقی 11 مہینے بھی اسی رب نے نماز کا حکم دیا ہے، اس لیے رمضان کے بعد ہماری نماز نہ چھوٹے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا، آخری بات کرتا ہوں، کہ مجھے کیا پتا چلے کہ میری پہلی عبادت قبول ہوئی ہے کہ نہیں؟ یعنی کہ رمضان اب گزرا ہے، رمضان میں نے نمازیں پڑھی ہیں، عبادات کی ہیں، ریاستیں کی ہیں، وہ قبول ہوئی ہیں یا نہیں؟ مولا علی شیر خدا فرمانے لگے، بھائی اگر رمضان کے بعد بھی ان کی توفیق مل جائے تو سمجھ لینا رمضان کی ساری اللہ نے قبول کر لی ہے، اور اگر رمضان کے بعد چھٹی ہو جائے تو سمجھ لینا اللہ رب العزت تجھ سے ناراض ہے۔ اس لیے رب کی رضا اسی میں ہے کہ ہم رمضان المبارک کے بعد بھی رب کی عبادت نہ چھوڑیں، رب کی بندگی نہ چھوڑیں، اور رب کی بندگی کا بہترین طریقہ نماز ہے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنتے پڑھیں۔